والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل رب زدني علما، أو كما قال النبي صلى الله عليه وبارك وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام تر تعریف خوبیہ حمد اور ثنا وحدہ لا شریک ذات کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رب العالمین ہے، احکم الحاکمین ہے۔ درود سلام بے حد بے حساب اس ہستی پر جو ہم سب کے آقا و مولا ہے، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، امام الانبیاء ہے۔ اللہ کریم ہم سب کا اول وقت میں مسجد میں آنا، سننا، سنانا، نماز کی نیت، باجماعت نماز کی نیت، علم سیکھنے کی نیت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جمعۃ المبارک میں برسنے والے انوار برکات کو سمیٹنے کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء کو دنیا میں بھیجا۔ آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں انسان کی ہدایت کے لیے، جنت تک پہنچانے کے لیے اللہ نے راستے بتائے ہیں۔ نبیوں کی جو ڈیوٹی ہے، ان کی جو ذمہ داری ہے، وہ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کا جو مقصد تھا، آنے کا جو مقصد تھا، سورہ جمعہ کی دوسری آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ کا جو کلام ہے، قرآن کی جو آیات ہے، وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تلاوت کرتے ہیں، تلاوت آیات کی، پھر آپ پاک کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ فرماتے ہیں، ظاہر اور باطن کو گناہوں سے، شرک سے، کفر سے پاک کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب کا اور حکمت کا جو علم ہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ جس دور میں نبی ہوتا ہے، اس دور کے حساب سے جتنے بھی گناہ ہو، جو ظلم ہو، گمراہی ہو، ذلت اور رسوائی میں جو قوم ہوتی ہے، اس سے نکالنے کے لیے اللہ کا نبی آتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جس دور میں تشریف لائے، وہ دور کیسا دور تھا ہم سب کو پتا ہے، کتابوں میں اور علماء سے بار بار سنتے ہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا تھا، غلاموں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوتا، لونڈیوں کے ساتھ، باندیوں کے ساتھ، جانوروں سے بدتر سلوک ہوتا تھا، بیوی کو جوتی کی نوک پہ رکھا جاتا تھا، ماں کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی، چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے جھگڑتے مرتے وہ لوگ، چوریاں، ڈکیتیاں، ظلم، بدماشیاں وہ عروج پہ ان لوگوں میں۔ اور تو اور سب سے بڑا گناہ دیکھے کہ کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں۔ کتنا بڑا گناہ، کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت۔
اور ایک اور بڑا گناہ، جب چھوٹی بچی کی ولادت ہوتی، بچی پیدا ہوتی تھی، تو وہ چونکہ پسند نہیں کرتے تھے تو وہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اللہ نے ان تمام برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے پہلا پیغام بھیجا، وہ پیغام کیا تھا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تقریباً 78,000 الفاظ، 78,000 الفاظ میں جو سب سے پہلا لفظ قرآن نے دیا، جو وحی کی صورت میں اللہ نے اپنے نبی پر نازل کیا، 6,666 تقریباً آیات میں جو پہلی 5 آیتیں ہیں ان میں علم کا ذکر ہے، پہلے علم کا ذکر ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ کریں، تقریباً 600 سال کے بعد اللہ انسانوں سے کلام کرنے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 600 سال کا گیپ ہے۔ 600 سال کے بعد اللہ نے انسانوں سے کلام کرنا ہے اور اعلان کرنا ہے، تو وہ اعلان اور وہ کلام سب سے پہلے جو کیا وہ علم کے بارے میں کیا، وہ سیکھنے، سکھانے، پڑھنے اور پڑھانے کے حوالے سے کیا۔ اللہ پہلا اعلان، پہلا کلام، پہلی وحی توحید کے بارے میں ہونی چاہیے تھی۔ توحید سب سے بڑا، وحدانیت کا اقرار، اس حوالے سے پہلا کلام آ جاتا، کیونکہ وہ لوگ تو بت پرستی میں تھے، شرک میں تھے، گناہوں میں تھے۔ توحید کے بارے میں بھی کلام ہو سکتا تھا، رسالت کے بارے میں وحی آ سکتی تھی، کیونکہ نبی ہی وہ ذریعہ اور وہ واسطہ اور راستہ ہے کہ جو خدا سے ملاتا ہے۔ بعثت بعد الموت جو ہے، اس کے حوالے سے، قیامت کے حوالے سے آیت آ سکتی تھی، عورتوں کے حقوق پہ آیت آ سکتی تھی، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا، اس پہ کوئی آیت آ سکتی تھی، حقوق العباد کے حوالے سے آیت آ سکتی تھی، ایک دوسرے کے حق نہ مارو، اس کے بارے میں آیت آ سکتی تھی، اذکر اللہ، اعبد اللہ، اشکر اللہ، صابروا۔ مختلف پہلو اور مختلف جہتوں سے دیکھا جائے تو یا اللہ کچھ اور بھی وہی آ سکتی تھی۔ سب سے پہلے یہ علم ہی کیوں؟ 600 سال کے بعد تو کلام کرنے والا ہے انسان سے، تو پہلے ہی علم کی بات کر لی۔ تو علماء کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی گناہ ہو، اس گناہ کے دلدل سے نکالنا ہے تو علم کا نور لے کے آنا ہے۔ کفر اور شرک کی گمراہی سے اگر ہدایت کا نور لینا ہے تو پہلے علم کی بات کی جائے گی۔ ذلت، رسوائی اور پسپائی سے قوم کو اٹھانا ہے تو اسے زیور علم سے آراستہ کرنا ہوگا۔ ادنا سے اعلیٰ کرنا ہے، پستی سے عروج کی طرف لے کے جانا ہے، قوم کو، غیر مہذب قوم کو اگر تہذیبی یافتہ بنانا ہے تو اسے علم کا زیور اپنانا ہوگا۔ علم کو اپنانے سے ہی یہ پتہ چلے گا کہ ماں کا مقام کیا ہے، باپ کا مقام کیا ہے، بیوی کے حقوق مجھ پہ کیا ہے، بچوں کی ذمہ داری جو مجھے اللہ نے دی ہے وہ کیا ہے۔ یہ سب کہاں سے سیکھے گا آدمی؟ یہ جب اس کے پاس علم ہوگا۔ تو پہلی وحی آئی اسی لیے علم کے حوالے سے کہ اے مسلمان، 24 گھنٹے کی زندگی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے گزارنے کے لیے اللہ نے پہلی وحی اسی لیے کی علم کے حوالے سے کہ تاکہ تجھے حلال کا بھی پتہ چلے اور حرام کا بھی پتہ چلے، تاکہ تجھے جائز کا بھی پتہ چلے، ناجائز کا بھی پتہ چلے، تاکہ تجھے غلط راستے کا اور صحیح راستے کا جو فرق ہے، جو امتیاز ہے حق اور باطل کا، یہ تجھے سمجھ میں آ جائے۔ اسی لیے سب سے پہلا کلام اللہ نے انسان سے علم کے حوالے سے کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انما بعثت معلما، مجھے بھیجا گیا ہے معلم بنا کر، ٹیچر بنا کر۔ اپنے آنے کا جو مقصد بتایا نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وہ استاد بن کر آئے ہیں، اور جس نے اس استاد کا علم، اس سے فیض پایا، تو پھر کوئی صدیق اکبر بنا ہے، کوئی فاروق اعظم بنا ہے، کوئی عثمان غنی اور کوئی مولا علی بنے ہیں۔ اس علم کے دسترخوان سے جس نے بھی لقمہ اٹھایا،
اگر وہ لقمہ عبداللہ بن مسعود نے اٹھایا تو امام الفقہاء بن گئے، عبداللہ بن عباس نے اٹھایا تو امام المفسرین بن گئے، ابی بن کعب نے بنایا تو امام القرہ بن گئے، امام اعظم ابو حنیفہ نے وہ لقمہ کھایا تو امام المجتہدین بن گئے، امام بخاری نے لیا وہ لقمہ تو پھر وہ امام المحدثین بن گئے ہیں، اور میرے امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ لقمہ کھایا تو امام اہل سنت بنے ہیں۔ اس دسترخوان سے حضور غوث اعظم نے لیا لقمہ تو وہ غوثیت کے مقام پر پہنچے۔ احباب، علم یہ انسان کو عزت کی مسند پر بٹھاتا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے مرتبے کا بھی عالم آ جاتا ہے تو عام آدمی جگہ چھوڑ کے اسے بٹھا دیتا ہے۔ ایسا ہی ہے، کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے یرفع الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ درجے بلند کر دیتا ہے ایمان والوں کے، وہ جو علم والے ہیں ان کے درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ مال یہ تو ہمارا المیہ ہے آج کا کہ ہمارے سٹیج کی زینت، یہ میں اوورآل پورے دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ ہماری محفلوں کی سٹیج کی جو زینت ہوتی ہے تو وہ کاروباری شخصیات ہوتی ہیں، بزنس مین ہوتے ہیں، مال والے ہوتے ہیں۔ پاوے و نماز کا ایک لفظ بھی نہ آتا ہو، حضرت صاحب کو سٹیج پہ بٹھاؤ کیونکہ حضرت صاحب کی وجہ سے تو رونق ہے ہمارے محلے کی۔ مال کو دیکھا جاتا ہے، حالانکہ مال اللہ کافر کو بھی دیتا ہے، لیکن علم دین وہ صرف اپنے مومن بندوں کو دیتا ہے۔ مرغے ککڑ بریانی تو کافر بھی کھا لیتے ہیں، اس میں کوئی شک ہے، لیکن جو علم کی دولت ہے وہ فقط اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا کرتا ہے۔ تو عزت اور بلندی اور درجات میں علو کی طرف جانا ہے، عروج کی طرف جانا ہے تو علم کو اپنانا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک ساتھ علم کی مجلس پوری رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ ہماری کلاس ہوتی ہے نا، تجوید کی کلاس ہوتی ہے، منڈے کو تفسیر قرآن ہوتا ہے، منڈے کو تفسیر قرآن، ٹیوزڈے اور وینسڈے یہاں تجوید اور فقہ کی کلاس بھی ہوتی ہے، تھرسڈے یہاں ذکر کی محفل ہوتی ہے۔ ایک ساتھ اس محفل میں بیٹھنا جہاں علم کی بات ہو پوری رات عبادت سے بہتر ہے۔ جو احباب ایسی محفلوں میں بیٹھتے ہیں سیکھنے کی نیت سے، ان کا بیٹھنا پوری رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ علم کی مجلس جو ہے رسول اللہ فرماتے ہیں جنت کے باغات ہیں۔ اچھا، روز قیامت علماء کی سیاہی جس قلم سے وہ لکھتے ہیں نا، اور شہید کے خون کو جب وزن کیا جائے گا تو علماء کے قلم کی سیاہی کی وزن اس میں زیادہ ہوگی، وہ بڑھ کر ہوگی، شہید کے خون پر وہ غالب آ جائے گی۔ اب اہمیت کا اندازہ لگائے کہ علم ہے کیا۔ یہ بھی حدیث ہے مسند الفردوس کی کہ علماء کی مجلس میں بیٹھنا عبادت ہے۔ ایک اور حدیث مجموع الزوائد کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص خیر کی بات سیکھنے یا سکھانے کی نیت سے مسجد جائے تو اس کا ثواب اس حاجی کی ثواب کی طرح ہے جس کا حج کامل ہو۔ ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے فرمایا اگر تم صبح جا کر ایک آیت اللہ کے کلام سے سیکھو نا، ایک آیت، جسٹ اونلی ون آیت، if you learn one verse from the Quran, that will be better than praying 100 rakat nafal salah, optional salah۔ ایک آیت سیکھا 100 رکعت سے افضل ہے، اور اگر ایک چیپٹر سیکھ لیا وہ 1000 رکعت نماز سے افضل ہے۔ کہاں ایک آیت اور کہاں 100 رکعتیں، یہ علم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کن عالما او متعلما، عالم بنو یا طالب علم بنو، او محبا او متبعا، یا ان سے پیار کرنے والا بنو یا ان کی اتباع کرنے والے بنو۔ ہوگا کیا؟ ولا تکن الخامس تہلک، اور ہاں پانچواں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ عالم بنو یا طالب علم بنو یا ان سے محبت کرنے والا، اور ایک روایت میں ہے سامعان، یعنی ان کو سننے والا، ان کے پاس بیٹھ اور ان کا کلام سنا کرو، اور ان کی اتباع یعنی وہ جو تعلیمات دے ان کو اپناؤ۔ پانچواں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاکت ہے اس میں۔
احباب هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ہماری نظر میں تو سارے برابر ہوتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے نا 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 نا. اللہ سوال کر رہا ہے بتاؤ کیا عالم اور غیر عالم جس کے پاس علم نہیں ہے، جسے عرف میں جاہل کہا جاتا ہے، کیا یہ دو برابر ہو سکتے ہیں؟ ووٹ ڈالنے میں تو برابر ہے، ووٹ مولوی صاحب بھی ڈالیں گے تو وہی ووٹ ہوگا، وہ عام آدمی ڈالے گا تو وہی ووٹ ہوگا. نہیں نہیں نہیں، ووٹ میں تو الگ ہی بات ہے. یہ تمہارا نظریہ، تمہاری نظر ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں وہ آدمی افضل ہے کہ جس کے سینے میں علم کا نور چمک رہا ہو. احباب آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں، اللہ نے اپنے حبیب کو ایک ایسا حکم دیا ہے کہ جس میں زیادتی کی دعا مانگوائی جا رہی ہے. کیا؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اللہ مال میں اضافہ کر دے. نبی نے یہ دعا مانگی ہے؟ نہیں. او دو جہاں کے خزانے میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں میں ہیں، امت کی تعلیم کے لیے کہ علم کی طرف سفر کرو، علم کی دعا مانگو، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. حضور صبح و شام دعا مانگتے ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا. صبح بھی دعا مانگتے ہیں، شام بھی دعا مانگتے ہیں، اللہ علم نافع عطا فرما. اطلب العلم من المہد الی اللحد. ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک علم حاصل کرو. احباب دنیا کی معمولی چیز بھی بغیر محنت کے نہیں ملتی. 2 پونڈ کمانا ہو تو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے کو میں انہوں نے بات تو نہیں کر رہا، سب کو پتا ہے، پریکٹیکل لائف کی مثال ہے. چھوٹی بھی چیز ہم نے لینی ہو نا تو اس کے لیے محنت ہے، مشقت ہے، تکلیف اٹھانا ہے، رات کی نیند قربان کرنی ہے، صبح جلدی جاگنا ہوتا ہے، کام پہ جانا ہے، اوور ٹائم لگانا ہے، محنت، مشقت، سٹرگل. تو کیا یہ اللہ کا اتنا بڑا انعام علم یہ بغیر محنت کی آ جائے گی؟ اس کے لیے کوئی محنت نہیں ہے. مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ ایک حدیث لینے کے لیے 1 مہینے کا سفر کرتے ہیں. جسٹ اونلی 1 حدیث. You travel. درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا وبارک وسلم صلی علیہ. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث لینے کے لیے مہینے کا سفر کیا. حضرت ابو ایوب انصاری مدینہ شریف سے مصر جاتے ہیں ایک حدیث کے لیے. پہنچتے ہیں وہاں حضرت عقبہ بن عامر کے پاس. کہا تمہارے پاس حضور کی ایک حدیث ہے، وہ حدیث سناؤ. آج تو مولانا گوگل ہمارے پاس ہے، یہ ٹائپ کیا اور ہزاروں حدیثیں آ گئی، ہمیں کیا فکر ہے. اسی لیے تو قدر کوئی نہیں ہے. وہ صحابہ تھے ایک ایک حدیث کے لیے مہینوں مہینوں کا سفر کیا کرتے تھے. عقبہ بن عامر کہتے ہیں ہاں میرے پاس حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ. جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے روز قیامت اللہ اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے. ہم نے تو دوربین سیٹ کی ہوئی ہوتی ہے، اگلے کے گھر پہ ہماری دوربینیں سیٹ ہوتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے میرے بھائی کے گھر میں، میرے پڑوسی کے گھر میں. وہ کوئی خبر مل جائے تو فیس بک کی زینت بنا لوں. یہ ہمارا مسلمانوں کا المیہ ہے اس وقت. کاش دوسرے کی طرف دیکھنے سے پہلے ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھتے تھے. یقین کرے زمانے میں کوئی آدمی برا نہ رہتا. تو احباب اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے. دیکھیں شیخ فتح مسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر مریض دوا نہ کھائے نا، مریض دوا نہ کھائے، کھانا پینا چھوڑ دے تو اوبویسلی اس کی ڈیتھ ہونی ہے، وہ مر جائے گا. آپ فرماتے ہیں اسی طرح جو دل ہے نا یہ بھی زندگی چاہتا ہے، اور اس دل کی جو روحانی زندگی ہے وہ کیا ہے؟ وہ علم ہے، وہ فکر ہے، وہ حکمت ہے. اس دل کو زندہ رکھنے کے لیے ویسے اگر سر میں درد ہو نا، پیٹ میں درد ہو، کمر میں درد ہو، دانت میں درد ہو تو ہم ہسپتال کی طرف بھاگتے ہیں. وہ دل کو بھی کوئی بیماری ہوتی ہے، روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، اخلاقی بیماریاں ہوتی ہیں. ان کو سدھارنے کے لیے کیا ہے؟ علم کا دروازہ ہے. اس کے لیے علم کی طرف آنا ہوگا. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ہمارا المیہ یہ ہے. آپ انڈین گانے بہت سے نوجوان ایسے ہوں گے جن کو یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. انڈین گانے ان کی زبانوں پہ چل رہے ہوتے ہیں. کون سا فلمی گانا، کون سا نیا گانا آیا ان کی زبانوں پہ فٹافٹ چل رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ انہی سے پوچھیں کہ قرآن کی کتنی صورتیں آپ کو یاد ہے تو جی میں نماز صرف سورۃ الکوثر اور سورۃ الاخلاص پہ ہی چلا رہا ہوں.
دو ہی صورتیں ہمیں یاد ہیں. آت کے اشعار کتنے آپ کو یاد ہیں؟ نہیں ہیں یاد. مولوی صاحب مال بھی تو کمانا ہے, مال کے لیے تو ہمیں سارا ٹائم نکالا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علم جو ہے یہ مال سے بہتر ہے کئی وجوہات پر. وجوہات کیا کہا؟ علم جو ہے یہ انبیاء کی وراثت ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء, یہ علماء جو ہے یہ انبیاء کے وارثین ہے. اور دوسری طرف کہا مال فرعون اور قارون کی وراثت ہے. پھر فرماتے ہیں کہ علم خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا. آپ نے ایک کو پڑھایا, وہ دوسرے کو پڑھایا, وہ تیسرے کو پڑھایا, جتنا خرچ کریں گے اتنا ہی بڑھتا جائے گا, اور مال جو ہی نکالا وہ کم ہو جاتا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں علم جو ہے وہ عالم کی حفاظت کرتا ہے, اور مال کی حفاظت کرنی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے یہاں تو پھر بھی چلو بچت ہے. پاکستان ذرا جا کے دیکھیں نا, 1 لاکھ جیب میں ڈال کے دیکھیں, وہ پسینہ آتا ہے کہ نہیں آتا کہ ادھر سے کچھ ہو جائے ادھر سے کچھ ہو جائے. مال کی حفاظت کرنی ہوتی ہے, اور جبکہ علم عالم کی حفاظت کرتا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, ہماری جانیں قربان آپ کے نام پر, غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بادلوں سے آواز آتی ہے جا عبد القادر تیری نمازیں معاف ہے, نماز پڑھنے کی حاجت کوئی نہیں. آپ نے کہا شیطان لائن تیرا وار ہے, یہ تیرا وار ہے, نمازیں تو مصطفیٰ نے بھی پڑھی ہیں. تو شیطان کہتا ہے ہو تجھے تیرے علم نے بچا دیا ہے, دوسرا وار تھا. آپ نے پھر کہا نہیں, مجھے میرے علم نے نہیں, مجھے میرے رب نے بچایا ہے. علم ہوگا تو آدمی, ورنہ تو ہماری طرح اگر کوئی ہو جسے خواب میں بھی کوئی اس طرح کی بشارت آ جائے تو صبح اس نے اتنی بڑی پگڑ سر پہ سجا کے کہہ دینا میں غوثیت کے مقام پہ پہنچ گیا ہوں, وڈا پیری میں راتی خوابش میں تکیا سی جناب کسی نے مجھے ولایت عطا کر دی ہے, اور معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. تو علم سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے. علم آدمی کے ساتھ قبر کے اندر بھی جاتا ہے, مال جو ہے وہ قبر کے اوپر رہ جاتا ہے. علم جو ہے وہ صرف اہل ایمان کو ملتا ہے, مال منافق کو بھی ملتا ہے, کافر کو بھی ملتا ہے, مشرک کو بھی ملتا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں علم جو ہے, یا حضرت علی فرماتے ہیں علم جو ہے یہ پل صراط پر آپ کی مدد کرتا ہے, آپ کو گزرنا میں طاقت دیتا ہے, قوت دیتا ہے. ایمانی طاقت سے آدمی جاتا ہے, مال رکاوٹ کا سبب بن جاتا ہے. اب آپ خود سوچئے جس علم کو ہم چھوڑ کر ہفتے میں تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں بیٹھنا ہوتا ہے, اس میں آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں, قرآن سیکھ سکتے ہیں, لیکن نہیں مولوی صاحب بڑا مشکل ہے, گھر بھی سنبھالنا ہے, بچوں کو بھی سنبھالنا ہے, اپنی اپنی مجبوریاں آ جاتی ہیں. آپ کمپیئر کریں مال کمانا یا علم کا نور لینا ہے. حضرت فقیہ ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کی صحبت میں بیٹھے نا کچھ چیزیں نصیب ہو جاتی ہیں. ایک یہ کہ آپ کا شمار طالب علم میں ہو جاتا ہے, اور جتنی فضیلت طالب علم کی بیان کی گئی ہیں حدیثوں میں وہ سب کی سب آپ کو مل جاتی ہے. دوسرا یہ کہ آدمی جتنی دیر اس محفل میں بیٹھتا ہے گناہ سے بچ جاتا ہے, گناہ نہیں کرتا, وہ نیکی کے کام میں مشغول ہے. پھر فرماتے ہیں جو رحمت اور انوار اس محفل میں علم کی مجلس والوں میں ابھی سناؤں گا, حدیثیں میرے سامنے ہیں, 2 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں آخر میں, جسے سن کر ہر مومن کا دل تڑپ اٹھتا ہے. فرماتے ہیں جو رحمت اور انوار اس محفل پہ نازل ہوتی ہیں اس میں سے اس کو وافر حصہ مل جاتا ہے جو علم کی مجلس میں بیٹھتا ہے. پھر فرماتے ہیں علمی گفتگو سننے پر عبادت کا ثواب مل جاتا ہے. جب علمی بات سمجھ نہ آئے نا آدمی کو, ہا اور ہا کا فرق ہی بڑا مشکل ہو, قاف اور کاف کا جو مخرج ہے, جو ادائیگی ہے, جو پروناؤنسیشن ہے وہی نہ ہو تو آدمی کا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ باقی تو پڑھ رہے میں نہیں پڑھ پا رہا. فقیہ ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو اس کا دل ٹوٹا ہے نا یہ اللہ کے اور زیادہ قریب ہو گیا ہے, کیونکہ اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو قریب کرتا ہے. احباب یہ تفسیر کبیر ہے میرے ہاتھ میں. تفسیر کبیر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے نار جہنم سے آزاد کردہ لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہے وہ علم طلب کرنے والے کو دیکھ لے. جو شخص جہنم سے آزاد شخص کو دیکھنا چاہتا ہے وہ کسے دیکھے؟ جو علم حاصل کرنے والا طالب علم ہے, اسٹوڈنٹ ہے, اس کو دیکھ لے, یہ اللہ نے اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے. قسم بخدا جب طالب علم دروازہ علم کی طرف چلتا ہے تو ہر قدم کے بدلے جنت میں ایک شہر آباد کیا جاتا ہے. آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں نا مسجد کی طرف, کلاس کی طرف, دین سیکھنے کے لیے, کہیں پر بھی ایک قدم اٹھاتے ہیں, اس ایک قدم کے بدلے
اللہ جنت میں آپ کے لیے جنت میں شہر آباد کر دیتا ہے ایک ایک قدم پر. پھر فرماتے ہیں وہ زمین پر چلتا ہے تو زمین اس کے لیے استغفار کر رہی ہوتی ہے. زمین کے جس ٹکڑے پر آپ نے پاؤں رکھا وہ حصہ آپ کے حق میں مغفرت کی دعائیں کر رہی. اللہ اس کی مغفرت فرما, اللہ اس کے گناہوں کو مٹا, اللہ اس کے درجات بلند فرما. کس کے لیے؟ جو دین سیکھنے کے لیے چلتا ہے اور رات اور دن اس حالت میں گزارتا ہے کہ اس کے تمام گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں اور آتش جہنم سے آزادی کا پروانہ ملنے پر فرشتے گواہ ہوتے ہیں اس کے. احباب, جب آپ کلاس میں آتے ہیں نا تو یہ ساری فضیلتیں ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو قرآن سیکھنے کے لیے مسجد کا رخ کرتے ہیں. ایک اور حدیثیں بہت ہی, لیکن یہاں وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے میں صرف اشارتاً چلوں گا. حضور فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس به علما سهل اللہ به طریقا الی الجنہ. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سهل اللہ له به طریقا الی الجنہ. جو تلاش علم میں کوئی راستہ طے کرے تو اس کی برکت سے اللہ اس پر جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. جنت تک پہنچنا ہے نا, تو یہ بھی حدیثوں میں موجود ہے. تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے باریک پل راہ سے گزرنا ہوگا. اگر اس کو آسانی سے کراس کرنا ہے, موت کی سختی سے بچنا ہے, قبر کی تنگی سے بچنا ہے, محشر کی گرمی سے بچنا ہے, تو علم سیکھنے کے لیے وقت ابھی سے نکال لیں. یہ جنت کا راستہ آسان ہے. اس کے لیے نیند کی قربانی ہے, اس کے لیے مال کی قربانی ہے, اس کے لیے آرام قربان کرنا ہے, اس کے لیے وقت دینا ہوگا. یہاں پر ہم نے صرف دین کو نماز سمجھ لیا ہے. دین کے 5 شعبے ہیں. 5 شعبے کون کون سے ہیں؟ عقائد ہے, عبادات ہے, معاملات ہے, معاشرت ہے, اخلاقیات ہے. عقائد, اللہ, رسول, جنت, جہنم, فرشتے, موت کے بعد اٹھنا, ان سب کے بارے میں آپ کے پاس کیا علم ہے؟ کوئی کافر آپ سے اتنا ہی پوچھ لے آپ اپنے اللہ کو مانتے ہو؟ مانتا ہوں. کیا دلیل ہے, کیا ہے ہمارے پاس ایز اے مسلم؟ ہاؤ کین وی ڈیفینڈ our اسلام ایز اے مسلم؟ how much knowledge I have? If somebody asks a question like a Christian, Jewish, Hindu, ask about Islam something, do I have that much knowledge to defend my Islam? This is a question for everyone. عبادات, مولوی صاحب ہمیں تو سجدہ صاحب کے مسئلے بھی نہیں آتے, تو آپ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کی بات کر رہے ہیں. ہمیں تو وضو کے مسائل میں ابھی تک ہم پھنسے ہوئے ہیں, ہمیں تو استنجے کے مسئلوں میں بھی ابھی پھنسے ہوئے. یہ جو روزمرہ کے معاملات, اس کا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, یہ فرض ہے. جس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی اس پر زکوٰۃ کا علم بھی فرض ہو گیا ہے. جس پر روزہ فرض ہو گیا اس کو روزے کے مسائل سیکھنا فرض ہو گئے ہیں. جس پہ نماز فرض ہو گئی اس کو نماز کے مسائل سیکھنا اس پر فرض ہو گئے ہیں. کتنا نالج ہے ہمارے پاس. معاملات, ہم لین دین کرتے ہیں, خرید و فروخت کرتے ہیں, کاروبار, تجارت کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارکیٹ میں ایسا آدمی کو چھوڑتے درے مارتے تھے, کوڑے مارتے تھے, جس کو تجارت کے احکام کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. ہمیں کتنا پتہ ہے ہم جو کما رہے ہیں کس حساب سے کما رہے ہیں. معاشرت کیا ہے, بیوی کے حقوق مجھ پہ کیا ہے, ماں باپ کے حقوق کیا ہے, بچوں کے مجھ پہ کیا کیا ذمہ داری ہیں, یہ سارا ہم نے سیکھنا ہے. اخلاقیات, اس کو ہم نے دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلے تو مسجدوں کے قریب آئے نا, وہ ایک ساتھی نے کہا جب جنازہ ہو رہا تھا, کہتے ہیں مولوی صاحب آپ ذرا اس پہ بھی کلام کریں کہ لوگ باہر کھڑے ہو کے سگریٹ پیتے ہیں. میں نے کہا اللہ دا واسطہ انہوں آنتے دیو, اے بڑی مہربانی ہوگی. ذرا آپ کیا چاہتے ہو کہ وہ جا کے کلب کے باہر گلاس پکڑے ہاتھ میں؟ نہیں نا, تو دین سکھاؤ حکمت کے ساتھ, پیار محبت کے ساتھ, انسلٹ نہ کرو. اگر آپ نے انسلٹ شروع کر دی, امام حسن امام حسین, ایک آدمی کو دیکھا نا وضو ٹھیک نہیں کر رہا, امام حسن امام حسین اس کو وضو کا طریقہ سکھانے کے لیے کہتے ہیں بابا ذرا ہمیں دیکھو, ہم میں سے کوئی غلطی تو نہیں کر رہا. پورا وضو کا طریقہ سکھا دیا بابے کو. میں کہا غلطی تمہارے اندر نہیں, مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوگا کہ دین کیا ہے, کیسے وضو ٹھیک کرنا ہے. ایک صحابی ہیں حضرت معاویہ بن سلمہ, کہتے ہیں نماز میں کھڑا ہوں نا تو میں نے, کسی نے چھینک مار دی, میں نے نماز کے اندر ہی یرحمک اللہ کہہ دیا. تو آگے پیچھے جو صحابی نماز میں تھے نا, وہ ایسا احساس دلایا کہ ٹھیک نہیں کر رہے ہو. کہا نماز ختم ہوئی, حضور نے مجھے اپنے پاس بلایا, بڑے پیار سے, بڑی شفقت سے سمجھایا. تو کہتے ہیں یا رسول اللہ, آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ سے بڑھ کر سکھانے والا میں نے نہیں دیکھا. اللہ کی عزت کی قسم, نہ رسول اللہ نے مجھے ڈانٹا, نہ رسول اللہ نے مجھے کوئی جھڑکا, نہ انہوں نے کوئی انسلٹ کی, کچھ بھی نہیں کہا, بڑے پیار سے سمجھایا.
ہماری جمعے کی محفل میں کسی کا موبائل بج کے تو دیکھے ایک دفعہ ہیں، پوری مسجد اتنے غور سے دیکھ رہی تھی کہ بندہ ہے کدھر، ذرا لوڑو تو صحیح کیڑی صف میں کھڑا ہے. وہ اللہ دا واسطہ کیوں انسلٹ کرے؟ کسی کا بھی فون بج سکتا ہے، میرا فون بج سکتا ہے. ساری مسجد ایسے اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس نے پتہ نہیں، ابھی ہم عرش پہ تھے نماز پڑھنے کے، ان کے فون کی وجہ سے اوپر سے نیچے اتر آئے. ہماری نمازوں کی حالتیں بھی ہمیں پتا ہے. وہ آدمی جس کا فون بجا کبھی بھی زندگی میں مسجد کا رخ نہیں کرتا. پھر کیوں؟ کیونکہ ساری مسجد کو پتا ہے اوہی بابا ہے، ایسے فون بجتے رہنے دیں. نہ کبھی بھی کسی کی انسلٹ نہ کریں. دین سکھانا ہے تو پیار محبت کے ساتھ سکھائے، انسلٹ کر کے کسی کو دین نہ سکھائے. بہت سارے ساتھی ایسے بھی ہوتے ہیں نا، دیکھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک آدمی نے مسجد میں پیشاب کیا، صحابہ گئے دوڑتے ہوئے اس کو ٹھیک کرے، حضور نے کہا نہ کرنے دو آرام سے. بڑے پیار سے سمجھایا ہے. مسجد میں پیشاب حضور کے زمانے میں، مسجد نبوی میں. آج کے زمانے میں کوئی جوتا لے کے مسجد کے اوپر آئے تو صحیح، اس کی کیا درگت بناتے ہیں ہم. ہمیں پیار سے، محبت سے، طریقے سے، سلیقے سے دین سکھانا ہے آدمی کو. اذان کوئی غلط پڑھتا ہے، اللہ کرے ہم سب کو اذان دینے، اذان کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے اللہ ہمیں بھی جذبہ دے. وقت ہوتا جا رہا ہے. اگر کوئی نماز میں اذان میں غلطی کرتا ہے تو اس طرح نہ سمجھاؤ اس کو کہ وہ اذان دینا کیا، وہ مسجد آنا ہی چھوڑ جائے. آپ مجھے بتائیں، اگر وہ اذان غلط دیتا ہے اور آپ کے ٹونٹ کرنے سے، ٹیز کرنے سے یا انگلی اٹھانے سے وہ مسجد آنا چھوڑ جائے، یا آپ نے اچھا کام کیا یا برا کام کیا ہے؟ آپ کو ثواب ملا ہے یا آپ کو گناہ ملے گا؟ تو پیار اور محبت کے ساتھ، عزت احترام کے ساتھ دین پہنچائے تاکہ اللہ بھی راضی ہو، رسول اللہ بھی راضی ہو. آپس میں ایک دوسرے کو تعلیم دے، آپس میں پیار محبت کا درس دے. دین میں نے ایک لفظ سیکھا ہے، میں آپ کو سکھاؤں، آپ نے سیکھا دوسرے کو سکھائے، اسی طرح علم بڑھتا رہے گا. We have classes in the masjid, alhamdulillah. Monday we have tafsir Quran, Tuesday and Wednesday we have tajweed classes here, and Thursday we have dars hadith. Why don't you come in that class? Alhamdulillah, right now in masjid for Jum'ah, all 4 halls are full. But for tafsir Quran and tajweed class, we have only 20-25 students, 20-25 brothers. We have tafsir Quran straight after Zuhr on Monday, and Tuesday, Wednesday after Isha, and Thursday dars hadith and zikr mahfil after Isha. We should come into masjid and join these classes to learn the deen, to learn the basics of Islam. How to pray, how to do wudu. If I make any mistake in salah, how to recover that salah, we should know. Imam Sahib, I forgot to recite Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarak asmuka, and then I did sajda sahw. Is it okay? I made a mistake in Surah Al-Fatiha. What should I do? You should know. You should gain that knowledge. Where? When? Everything is available here in the masjid. Only we are waiting for you, brothers, to come and join us. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to come and join that class. ہماری بہنوں کے لیے بھی انشاءاللہ منڈے سے کلاسز شروع ہو رہی ہیں. بہت سارے ساتھیوں نے ریکویسٹ کی تھی، کچھ بزرگوں نے کی تھی، جوانوں نے بھی کی تھی کہ سسٹرز کے لیے کلاس ہماری ہونی چاہیے مسجد میں. تو انشاءاللہ Monday 10 o'clock till 12 o'clock we have classes for sisters as well. I will request all you brothers to send your families, your mothers, your daughters, your sisters to join that class and learn the basics of Islam. Inshallah, they will teach word to word meaning of the Quran, the fiqhi masail, the tafsir of the Quran, translation of the Quran, everything. Inshallah, we'll try our best to teach. Only we need your support. We need your input to come and join that class. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.